بنانے کا مقصد جو ہے اس سے دور ہو جائیں گے۔ اور یہ سب کچھ کس لیے ضروری ہے؟ اسرائیل دو ملک ہیں، میں ہر جگہ بات کرتا ہوں، جو نظریے کی بنیاد پر بنے، ایک پاکستان اور ایک اسرائیل۔ اور اسرائیل اپنے نظریے کے لیے اس نے حیوانیت کے آخری سطح پر پہنچ گیا۔ اسرائیل اپنے نظریے کو بچانے کے لیے وہ پوری دنیا کے اندر اس نے دہشت کا، اس نے فساد کا، اس نے انسانی جانوں کو قربانی کا، اس نے وہ کام کیا، جینوسائیڈ۔ یہ بات کرتے ہیں آج پاکستان ان تمام سازشوں کے بعد، بچے بچیوں، جو ابھی ہم پر ایک جنگ مسلط کی گئی، تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، پاکستان نے ہمیشہ اپنا ڈیفنس کیا، پاکستان نے کبھی جارحیت نہیں کی، لیکن جب اگر ہم پر حملہ ہوتا ہے تو ہم اس کا جواب دیتے ہیں، اور بھرپور ایسا جواب دیتے ہیں کہ پوری دنیا آج پاکستان کے گن گاتی ہے۔ آج ہماری بہادر افواج، میں یہ آپ کو کہنا چاہوں گا، آج ہم یہ جو سکون سے بیٹھے ہیں، آج ہمیں جو شورش نظر آتی ہے ہمارے بارڈرز کے اوپر، اس کے خلاف جو جنگ لڑ رہے ہیں، آپ جیسے بچے بچیاں جو ہیں، یہ جو کھڑے ہیں نا جوان سرحدوں کی حفاظت پہ، ان کی مائیں بہنیں بیٹیاں، ان کے باپ، ان کے بھائی، ان کے بچے، وہ ان کی بھی فیملیز ہیں، وہ آپ کا مستقبل محفوظ بنانے کے لیے سرحدوں پر اپنی جانوں کا نذرانہ دیتے ہیں۔ اور جب چند بدبودار لوگ ان کی قربانیوں کو کویسچن کرتے ہیں تو پھر ہمارا کام ہے کہ ہم ان کا جواب دیں۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں ایک لیفٹیننٹ تھے، ان کی شہادت ہوئی، ان کے گھر گیا، ان کی 3 ماہ کی بیوہ تھی، چھوٹی سی بچی۔ اس نے کہا کہ سر مجھ کو صرف یہ بتا دیں، ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، میرا خاوند اپنے وطن کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہوا، اور سوشل میڈیا پہ جو گند ہے اس کو سن کے، اس کو پڑھ کے جتنا دکھ ہے، اتنا دکھ اس کی شہادت کا نہیں ہے، کیونکہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ شہید کی موت جو ہے، شہید زندہ ہے۔ آج پاکستانی قوم کو اور پاکستانی یوتھ کو خاص طور پہ اپنے اندر بیٹھے ہوئے ان غداروں کو بے نقاب کرنا ہے، جو پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، جو پاکستان کے اندر انتشار پھیلانا چاہتے ہیں، جو پاکستان کو راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ یہاں پر علماء کرام بھی بیٹھے ہیں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ پاکستان اللہ کے فضل سے، کیونکہ یہ دین کے نام پہ بننے والا، کلمے کی بنیاد پر بننے والا ملک جو ہے، اس کی اللہ کے فضل سے اس نے ترقی کرنی ہے اور ہمارے دشمنوں کا منہ کالا ہونا ہے۔ میں آپ سے صرف 2 باتیں کر کے اجازت چاہوں گا۔ ایک، ہم نے دنیا کو دکھا دیا کہ عسکری میدان میں اگر ہم پہ کوئی حملہ کرے گا تو ہم اس کی پشتیں یاد رکھیں گی، اس کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ اور یہ انڈیا نے جب کہا کہ ہم پاکستان کا پانی روکیں گے، تو اس جنگ سے پہلے فیلڈ مارشل عاصم منیر اور پرائم منسٹر شہباز شریف کا ایک ہی بیان تھا کہ انڈیا اگر اپنے ڈیمز کے روک کے پاکستان کا پانی روکنے کی کوشش کرے گا، جو عالمی معاہدے ہیں، تو پاکستان انڈیا کے اندر گھس کے اس کو مارے گا اپنے رائٹ کے لیے۔ اور یہ ایک کمٹمنٹ تھی پاکستان کی، اور پاکستان نے شو کی۔ اور ایک اور کمٹمنٹ سامنے آئی، ہمارے بچے بچیوں نے، وہ کہا جاتا تھا کہ جی انڈینز ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہیں، ہمارے بچے بچیوں، آپ جیسے بچے اور بچیوں نے انڈیا کے سسٹمز کو اڑا کر رکھ دیا۔ انڈیا کو ہم سے منت کرنی پڑی کہ ہمارے سسٹمز جو ہیک ہوئے ہیں ان کو دوبارہ چلا دیں، کیونکہ ہمارا ملک بیٹھ گیا ہے۔ تو ہم نے ایک پیغام دے دیا۔ آج کبھی انڈیا کا ایئر چیف، انڈیا کا کبھی وزیر دفاع، کبھی ان کا نیول چیف، کبھی آرمی چیف، وہ خود بتاتے ہیں کہ ہمارے جہاز گر گئے، اور اگر ہم جنگ نہ رکواتے امریکہ کو کہہ کے،
تو پاکستان نے تباہی ایسی کرنی تھی کہ انڈیا نے سنبھل نہیں پانا تھا. تو یہ آپ کا ریزالو ہے, یہ آپ کا اندر جو آپ کی کمٹمنٹ ہے. ہماری کمٹمنٹ اپنے بچوں کے ساتھ ہے, کیونکہ پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت ہماری بہادر افواج کر رہی ہیں. پاکستان کی ڈپلومیسی, پاکستان کا دنیا کے ساتھ جو رابطہ ہے, پرائم منسٹر شہباز شریف نے ایک تاریخ رقم کر دی ہے. ہمارا کام اپنے بچوں کو ایک ایسا پلیٹ فارم دینا ہے جس پہ آپ اپنی زندگیاں بنا سکیں, جس پر آپ اپنی زندگیوں کو آگے لے کے چل سکیں. ہم آپ سے صرف ایک ہی بات کہتے ہیں, اپنے ساتھ سنسیئر ہو جائیں, کیونکہ اگر آپ اپنے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں تو آپ کسی کے ساتھ سنسیئر نہیں ہو سکتے. اور کمٹمنٹ کے ساتھ, ہارڈ ورک کے ساتھ جو گول آپ اچیو کرنا چاہتے ہو اس کو اچیو کرو. پرائم منسٹر یوتھ پروگرام, وزیر اعظم شہباز شریف آپ کے ساتھ کھڑا ہے, اور آج ایک گولڈن اپرچونٹی ہے پاکستان کے لیے. پاکستان کے ریزالو کی وجہ سے, پاکستان کے اتحاد کی وجہ سے, جو ہمارا دشمن ہمیں تنہا کرنا چاہتا تھا, آج دنیا آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. آج ایران میں اگر کچھ ہو, ایران آپ کو بلاتا ہے. قطر میں کچھ ہو, قطر آپ کو بلاتا ہے. آج جس سرزمین کی حفاظت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا, مکہ اور مدینہ کا, آج پاکستانی قوم کے لیے فخر کی بات ہے کہ سعودی عرب کی حفاظت آپ کے ذمہ پڑی, پاکستان کے ذمہ پڑی. تو یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں, اور اس کے اوپر آج ہمارا ریزالو ہے. میں اگین آئی ایم تھینکفل ٹو ایکٹ اینڈ UNFPA کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اپنی یوتھ کو اکٹھا کر کے ہم وہ پیغام جو ہم ریگولر دے رہے ہیں وہ ہم ان کے ساتھ مل کر آپ تک پہنچا سکیں. ہم آج آپ کو ایک پیغام دے رہے ہیں. وہ پیغام یہ ہے کہ اگلا فیوچر آپ کا ہے. آپ کے لیے دروازے, چاہے وہ ٹریڈ ہے, چاہے وہ امپلائمنٹ ہے, چاہے وہ IT ہے, آج دنیا انڈیا کے لوگوں کو فارغ کر کے پاکستانیوں کو مانگ رہی ہے, آپ کو مانگ رہی ہے. اس کے اوپر آپ کا کام صرف ایک ہے, کمٹمنٹ کے ساتھ اپنی پڑھائی پہ توجہ دیں, کمٹمنٹ کے ساتھ اپنے پروفیشنز پہ توجہ دیں, ایتھیکلی اسٹرانگ ہو کے, کیونکہ ہمارا ہر دنیا کا ہر مذہب اخلاق کی بات کرتا ہے. اچھے اخلاق ان کو اپنائیں, ہارڈ ورک کے ساتھ اپنی جگہ بنائیں. یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے. اس سال ہم 15 سے 18 لاکھ پاکستانی بچے اور بچیوں کو دنیا کے اندر بہترین عزت کے ساتھ ملازمتیں دلوا رہے ہیں. اس وقت جس وقت ہم بات کر رہے ہیں 8 سے 10 لاکھ بچے بچیاں جا چکے ہیں. اگلا یہ جو اب ونڈو آف اپرچونٹی کھلی ہے, ہم نیفٹیک کے ساتھ مل کے, ہم ٹیکنیکل ایجوکیشن سے لے کے, IT سے لے کے, ہاسپٹیلٹی سے لے کے, نرسنگ سے لے کے, انجینئرز, ڈاکٹرز, ایک اتنی بڑی مانگ آپ کی آ رہی ہے, اس کو پورا کریں. اور یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ یہ پاکستان سے برین ڈرین ہو رہا ہے, یہ برین گین ہو رہا ہے. چائنا کی مثال اٹھا کے دیکھیں, انہوں نے اپنے بچے بچیوں کو دنیا کے بہترین ممالک میں بھیجا, وہاں سے جو انہوں نے گین کیا, نیو چائنا کی بنیاد ان بچوں نے رکھی. اس نئے اور ایک مستحکم پاکستان کی بنیاد آپ لوگ رکھنے جا رہے ہیں. آپ کے کندھوں پہ چل کے پاکستان کو ہم مضبوط کرنے جا رہے ہیں. تو میں یہ نہ سمجھیں کہ آپ صرف NYC کا حصہ بن گئے. آپ ایک سیمپل ہیں پورے پاکستان کے نوجوانوں کا جو آج یہاں پر بیٹھے ہیں. آج آپ کو اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے, پاکستان کو مضبوط کرنا ہے, کیونکہ ایک مضبوط اور مستحکم پاکستان آواز بنے گا دنیا کے پسے ہوئے طبقات کی. ایک مضبوط اور مستحکم پاکستان آواز بنے گا فلسطین کی اور کشمیر کی. ایک مضبوط اور مستحکم پاکستان آزاد کروائے گا کشمیر کو اور فلسطین کو. ایک مضبوط اور مستحکم پاکستان فری پیلسٹائن کو لے کر چلے گا. میرے بچے بچیوں, یہ ایک تحریک ہے جس کا آغاز ہو رہا ہے. پرائم منسٹر یوتھ پروگرام ایک پروگرام نہیں ہے. شہباز شریف صاحب مہینے میں
جتنے مرضی مصروف ہوں وہ اس پروگرام پر بیٹھتے ہیں، اس کے آئیڈیاز ڈسکس کرتے ہیں، اس کا وے فارورڈ ڈسکس کرتے ہیں، اس کے لیے جو وسائل چاہیے وہ ڈسکس کر کے پرووائڈ کرتے ہیں۔ آج پرائم منسٹر یوتھ پروگرام پاکستان کے تمام صوبوں کے ساتھ مل کے، ابھی تو آپ نے 1 سال کی کارکردگی دیکھی، اگلے سال اللہ کے فضل سے ہم پاکستان کی پہلی ای سپورٹس فیڈریشن اور ای سپورٹس کا اجرا کرنے جا رہے ہیں۔ ہم پاکستان کی پہلی نیشنل ایڈولسنٹ اینڈ یوتھ پالیسی اگلے چند مہینوں میں لانچ کرنے جا رہے ہیں، جس میں 10 سے 15 سال، 15 سے 19 سال اور 19 سے 29 سال ہر طرح کے بچے بچیوں کا، جب بچہ 10 سال کا ہوتا ہے اس کا ایپٹیچیوڈ کیا ہے، اس کے مینٹل گروتھ کے لیے کیا چاہیے، ہم اللہ کے فضل سے ایک ایک چیز پرائم منسٹر یوتھ پروگرام اس وقت پالیسی میکنگ کے اندر بھی ہے، اس وقت ڈیلیورنس کے اندر بھی ہے، آپ لوگوں کا ایک مستقبل بنانے پر بھی ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ میرے پرائم منسٹر شہباز شریف کا اور پاکستان کا ہم آپ پر ریلائے کر رہے ہیں۔ میں جب بات کر رہا ہوں میڈیا کے ذریعے، میں پاکستان کے تمام نوجوانوں کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنا مستقبل بنانے کے لیے نکلو۔ تمہارا مستقبل بنانے میں جو پلیٹ فارم ہے وہ حکومت دے گی، حکومت تمہارے ساتھ کھڑی ہوگی، شہباز شریف تمہارے ساتھ کھڑا ہوگا، یوتھ پروگرام تمہارے ساتھ کھڑا ہوگا، اور اگلا پاکستان ایک چمکتا دمکتا پاکستان کی یوتھ کی وجہ سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ سب کو ترقیاں دے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جو آپ کا ویژن اور مشن ہے اس میں آپ کو آگے بڑھنے کا موقع دے۔ میرے ساتھ ایک اس طرح کا نعرہ لگاؤ کہ میڈیا یہ نعرہ پوری دنیا کو دکھائے، پاکستان، پاکستان، آپ سب زندہ باد۔